بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آخری جنتی جب جنت میں داخل ہوگا اس کا احوال ذکر کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ ضرور گزارش کی جائے گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے آخر میں دوزخ سے جو شخص نکالا جائے گا میں اسے پہچانتا ہوں۔ وہ نجات پا کر دوزخ کے کنارے پر کھڑا ہو جائے گا اور رب کا شکر ادا کرے گا جس نے اسے آگ کے اس بھڑکتے ہوئے الاؤ سے نجات دی۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ، دوزخ کے اس ہولناک اور ڈراونے منظر نے مجھے ہراساں کیا ہوا ہے، تو میرا رخ جنت کی طرف کر دے تاکہ میں اس خوف و راز سے چھٹکارا حاصل کر لوں اور اس ذہنی عذاب سے نجات پاؤں۔ ارشاد خداوندی ہوگا، میرے بندے، اگر ہم نے تیرا یہ مطالبہ مان لیا تو پھر تو اور مطالبہ کرے گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا، خداوندا، میں سچے دل اور پکی زبان کے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ اور کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے صرف دوزخ سے دور کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کا یہ مطالبہ مان کر اسے جنت کے کافی فاصلے پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ وہ شخص کافی عرصہ وہاں پر کھڑا رہے گا، پھر ایک درخت دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرے گا، یا اللہ، مجھے اس درخت کے سائے میں جگہ دے دے، میں تجھ سے اور کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کر لے گا کیونکہ وہ دیکھے گا کہ اس سے صبر نہیں ہو رہا۔ اللہ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا، وہ اس کا سایہ حاصل کرے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر اسے ایک دوسرا درخت دکھائی دے گا جو اس سے بھی بہتر ہوگا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا پانی پی سکوں اور اس کے سائے میں لطف اندوز ہو سکوں، میں اس کے علاوہ تجھ سے کوئی اور مطالبہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، کیا تم نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا کہ تم اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں کرو گے؟ ممکن ہے اگر میں تمہیں اس درخت کے قریب کر دوں تو تم کوئی اور مطالبہ کر دو۔ وہ عہد کرے گا کہ اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں کروں گا، اور اس کا رب اس کا عذر قبول کر لے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ اس سے صبر نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا اور وہ اس کے سائے سے لطف اندوز ہوگا اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر جنت کے دروازے کے پاس ایک اور درخت دکھائی دے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے سے لطف اندوز ہو سکوں اور اس کا پانی پی سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں کرو گی؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں ہے میرے رب، اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا، اور اس کا رب اس کا عذر قبول کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس کے قریب کر دے گا تو وہ جنت والوں کی آوازیں سنے گا اور آخر ایک روز اس کے وعدوں کے بندھن ڈھیلے پڑ جائیں گے اور وہ عرض کرے گا، اے میرے مالک، تو مجھے اس جنت میں داخل کر دے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے عہد شکن اور وعدہ خلاف کہے گا، لیکن مالک، کیا کروں، ان آسائشوں کو دیکھتے ہوئے صبر نہیں ہو رہا، رحم کر اور اپنے اس گناہ گار بندے کو رحمت خاص سے نواز، اگرچہ وہ اس کے لائق نہیں ہے۔ اس کی عاجزی اور رب کی رحمت پر ناز اور اس کی ادائے دلبری رب کی رحمت کو منا لے گی۔ وہ فرمائے گا، اے میرے بندے، جنت میں چلا جا۔ وہ شاداں اور فرحاں جنت میں داخل ہو جائے گا اور ہر طرف نعمتوں کی بے تابی دیکھ کر بے حد خوش ہوگا۔ بندہ اتنا کچھ پا کر بے ساختہ پکار اٹھے گا، اے میرے مالک، تو نے مجھے اتنا دیا جتنا شاید کسی اور کو نہیں دیا ہوگا، حالانکہ اسے سب سے کم جنت ملی ہوگی جو اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ سامعین و ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ کہ آخری جنتی کس طرح جنت میں جائے گا۔ اگر یہ واقعہ پسند آیا ہے تو لائک کر دیجئے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔